1958 سے رہا ہے. علی مجھ سے پہلے ریڈیو حیدرآباد سے چلا گیا, ریڈیو پاکستان کراچی میں تھوڑا سا عرصہ رہا, اور پھر فلم چراغ جلتا رہا میں وہ اس نے کام کیا. کراچی سے پھر وہ لاہور چلے گئے. علی کے فلم انڈسٹری میں جانے سے پہلے جو فلموں میں ڈائلاگز ڈیلیوری کا ایک انداز تھا وہ کچھ اور تھا. اردو فلموں میں محمد علی کے ساتھ میری جوڑی رہی, جس میں آسرا, بہاریں پھر بھی آئیں گی, پیا ملن کی آس, آبرو, آرزو, دنیا نہ مانے, ایک پھول ایک پتھر, کئی فلمیں, نجمہ ہم نے ساتھ کی. کیا دور تھا. اور پاکستان فلم انڈسٹری کی زوال پذیری پر وہ بہت ہی غمناک تھا. محمد علی بہت مس کرتے ہیں ہم, اور ان کی بیگم زیبا بھابھی نے جس طرح اس کا ساتھ دیا, میں تو کہتا ہوں کہ ایسی خاتون یہ تمام خواتین کے لیے ایک مثالی خاتون ہے, بڑی حوصلہ مند خاتون ہے. محمد علی نے اپنی زندگی میں بچوں کی بیماریوں, خون کی بیماریوں کے حوالے سے مفت علاج کا ایک ادارہ قائم کیا تھا, علی زیب فاؤنڈیشن کے تحت. وہ ادارہ لاہور میں تو ہے ہی مرکزی, لیکن اس کی چند ایک برانچز کراچی میں بھی ہیں, آج بھی وہ قائم ہے, جس کو زیبا بیگم لک آفٹر کر رہی ہے. ہم سب, ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے. میری ایک فلم تھی زندگی کتنی ہنسی ہے, جس کا یہ گانا بڑا ہی مشہور اور پاپولر, جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. یہ گانا زیبا اور میں بیٹھے ہیں ساتھ, سامنے علی کھڑا یہ گا رہا ہے مہدی حسن صاحب کی آواز میں, خواجہ پرویز صاحب کا یہ لکھا ہوا. آج میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ شخص کا جو ذکر ہوا ہے وہ شخص کون تھا. وہ شخص جو پیار کا علمبردار, پیار کا پیکر, وہ شخص محمد علی ہی تھا اور محمد علی ہی ہے. میں جو اس کے اندر میں ایک کرب تھا, حالات کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے جو قسم پرسی کی حالت میں تھے, تو میں دیکھتا تھا وہ کئی سالوں سے بیمار تھا. لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ اس بیماری کی حالت میں بھی جب ہم علی کو کسی تقریب میں, کسی دعوت میں دیکھتے تھے تو وہ اتنا حشاش بشاش لگتا تھا. وہی وجاہت لیے ہوئے, وہی تمطراق, یہ اس کا ول پاور تھا, یہ اس کی ہمت تھی. وہ جو فیض صاحب کے ایک شعر کی آخری لائن ہے کہ اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں, وہ اسی طرح اپنی ہمت سے, اپنی ول پاور سے جیا اور بھرپور جیا. ایک آدمی تو اریٹیٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بکواس ہے, اتنی ان میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور ضبط دیا تھا. علی بھائی نے کبھی کھانا بنایا آپ لوگوں کے لیے؟ توبہ کریں, انہیں چائے بھی بنانی نہیں. اچھا, تو یہ جو اتنے لاڈلے تھے, میں اگر غلطی سے ان سے یہ کہہ دیتی, ان کے بھائی, خیر بھائی تو مجھے اپنے باپ کی طرح لگتے تھے, اور ان کے والد صاحب تھے, وہ مجھے, انہوں نے کبھی زندگی میں قریشی بھائی میرا نام نہیں لیا, بی بی پیارے چندہ, یعنی مجھے وہ اپنے یعنی بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے. لیکن بہنیں تھوڑی سا ہوتا ہے نا, اگر میں ان کے سامنے یہ کہہ دوں کہ علی یہ گلاس پانی کا ڈال کے دے دے, تو وہ یہ نہیں گوارا کر سکتی. وہ اتنے لاڈلے تھے. بھائی ہمارے بھائی کی نہیں, ہمارے بھائی کو یہ عادت نہیں. تو وہ اتنے, تو جیسے کہنا چاہیے, جیسے ابھی آپ جو پروگرام کر رہے ہیں, پی ٹی وی جو کر رہا ہے, اس چار دیواری میں کر رہا ہے,
علی کی آنر میں, علی کی یاد میں. یہ 4 دیواری تاریخی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ملک کیا بر صغیر کی عظیم شخصیات, دانشور, شاعر, جوش ملی آبادی, فیض احمد فیض, قتیل, احمد ندیم قاسمی صاحب, فراز, یہ محفلیں ہوتی تھیں, مشاعرے ہوتے تھے, ادبی ثقافتی ایک مرکز تھا. کاش آج بھی ایسا ہو. اللہ کرے. اور دوسری چیز عائدہ سعید پہ دیکھیں تو ملک کا ہر سربراہ اس گھر میں آیا ہے, اور علی کو سب اپنا بھائیوں کی طرح مانتے تھے. اور میاں صاحب تو خیر ان کی ساری فیملی ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جی, میاں نواز شریف صاحب. اور جب وہ بیمار تھے, حالانکہ باہر آدمی جا کے اپنی فیملی باہر جائے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی ملک میں کیا ہو رہا, ہونے دو, جو وہ وہاں سے روزانہ فون کرتے تھے جب علی کی طبیعت خراب تھی, اور روزانہ پوچھتے تھے بھابھی کیسے ہیں علی بھائی. اپنے ڈاکٹروں کو جاؤ ہر وقت, یعنی وہ بیچارے ایک پاؤں پہ سارے ڈاکٹرز ان کے کھڑے رہتے تھے, اور ان سے الگ پوچھتے تھے, مجھ سے الگ پوچھتے تھے کہ ان کی حالت کیا ہے. تو یہ جو علی بھائی نے جو اتنی ڈگنیٹی اور اتنا مان دیا نا ہم ایکٹرز کو, ہمارے ملک کی جو فرٹرنیٹی ہے, جو فلم انڈسٹری ہے, ہم فخر محسوس کرتے ہیں. ملک سے باہر جاتے تھے تو فخریہ کہتے تھے کہ ہم اس پاکستان فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں جس سے علی منسلک ہے. بالکل, آپ کی گریٹنس ہے, آپ کی بڑائی ہے. لیکن اس کو آج ہم وہ جو علی بھائی کا خواب جو وہ لے کے آئے, جو محنت کی انہوں نے, جو آپ نے اس کو ایک جگہ, ایک مقام دی ہے, جو آپ دونوں بیٹھے ہیں. علی نے دیکھیے صرف ہاؤ ڈو وی برنگ اٹ بیک, ہم واپس صرف ایکٹنگ ہی کے حوالے سے نہیں, بالکل ایکٹر ہونے کے ناطے ہی نہیں, باقی حوالوں سے بھی, سوشل ورک دیکھ لیں, پولیٹیکل کام, اپنی ذات کا امیج نہیں, ملک کا امیج. بالکل. So how do we bring that back? ہم واپس کیسے لائیں گے کہ وہ وہیں اسی جگہ پہ جہاں. مجھے اللہ کی ذات سے ایک امید ہے. کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے, میں مایوس تو نہیں ہوں. میں کہتی ہوں شاید کوئی ایسا میریکل ہو جائے کہ انڈسٹری پھر سے. ابھی ٹی وی پہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو لوگ ٹی وی پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں اتنی کالز آتی ہیں, ہمیں لوگوں کے لیٹر آتے ہیں, آپ میں نے کہا دیکھیں میں فلم میں ہی کام کرتی اگر مجھے ٹی وی پہ کرنا ہوتا. تو انہوں نے کہا پھر فلم میں نے کہا بات یہ ہے آپ کوئی ڈائریکٹر ہے نہیں, سب چھوڑ چکے ہیں. سلیمان ہیں, اس نے چھوڑ دیا ہے, 2 ایک ہیں جن کو میں جانتی ہوں, باقی مجھے نہیں معلوم. قریشی بھائی بہتر جانتے ہوں گے کون اور اچھے ہیں. حسن عسکری ہیں, ان کے ہی شاگرد ہیں, سید نور. تو یہ پھر کچھ بہتر فلمیں 2-3 ہی رہ گئے ہیں. بس بھیا مجھے یہی معلوم ہے, میں اور چوتھا نام جانتی بھی نہیں. اور باقی تو ایک میر کا شعر یاد آیا بھیا پہ کہ تیز رکھنا سر ہر خار کو اے دشت جنوں, تیز رکھنا سر ہر خار کو اے دشت جنوں, شاید آ جائے کوئی آپ لپا میرے بات. انشاءاللہ ہوگا. ہم علی ہی کے نقوش پر انشاءاللہ جو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے, اپنی تمام اسلوب جو چھوڑے ہیں, ان پر ان کو فالو کرتے ہوئے ہم کریں گے. سب سینئر لوگ ہیں, ہم نے تو ایک راہ بنا دی تھی. اب یہ تو نئے آنے والوں کا وہ ہے فرض کہ وہ اس راہ کو آگے لے کر جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آرٹسٹوں کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹڈ آرٹسٹ اب بھی ہیں, لیکن ان سے کام لینے والا کوئی نہیں, کہانی کوئی نہیں. تو اوپر سے یہ کہ ہم نے پڑوسی ملک کا اثر دینا شروع کر دی. ہم اپنے کلچر میں رہ کے اپنا کلچر اپنائیں جو صحیح ہے. لوگ کہتے تھے جی عوام بےہودہ فلمیں پسند کرتے ہیں. عوام کہاں ہیں, انہوں نے وہ فلمیں بھیا ریجیکٹ کر دی. اگر عوام کر رہے تھے سینما ختم ہو گئے, سینما اتنے بنتے بھائی, آج اتنے آڈینس ہوتے. سمینا میری بات سنیں, پھر ان دنوں میں انڈیا سے جس قسم کی فلمیں آئی ہیں جو ولگر تھیں وہ لوگوں نے نہیں دیکھی. نہیں ریجیکٹ کر دیا. انڈین فلمیں دیکھی, انڈین فلمیں بھی دیکھیں 2-2 3-3 ہفتے چل کے اتر رہی ہیں. اترتی
ایکچولی ہمیں ہاں واپس ستارے آنا زمین پڑے گا. پر عامر کیا بات ہے, میں تو کہوں گا ایکٹر بھی ہے, ڈائریکٹر بھی کیا ہے, وہ بہت اللہ ہی اچھی جانتا ہے. فلم ہے. بہت بریلینٹ آدمی ہے, بڑا امیجنیٹو کریٹو آدمی. یہ اس کی اور فلم ہے, ایسی فلمیں جن میں کوئی تھیم تھا جو ایسی تھی جو کہ فیملیز کو اپیل کر دیں, وہ انڈیا سے آئی ہوئی فلمیں وہی چلی ہیں. ہمارے انہوں نے مجھ سے پوچھا ایکچولی ہماری جو اسٹرینتھ تھی نا بھابھی, وہ تھی ہماری سوشل فلمیں جو تھی, جس کو ہم کہتے تھے, جو ہماری جو اسٹرینتھ تھی وہ تھی جیسی باجی, جیسی کنیز, ویری آنیسٹلی, جس طرح اور باقی ساری فلموں کے آپ نام لینا شروع کریں, وہ وہی جانرا تھا جو فیملی کی فلمیں تھیں, جس میں ہمارے رشتوں کے بارے میں ہم بات کرتے تھے, جس میں کہانیاں بھی انسانی محسوسات کی تھیں, رومانٹک تھیں, خوبصورت, کوئی نہ کوئی میسج تھا, پازیٹیو میسج, پازیٹیو میسج. اور دیکھیے سوشل سبجیکٹ جیسے آپ نے کہا, وہ ہی صرف نہیں, بے شک ایکشن بھی ہو, فوک کہانیاں بھی ہوں, جادوئی فلمیں بھی بنیں, کیوں نہیں, بچوں کی فلمیں بھی بنیں, لیکن فلم ہو, فلم ہو, اور اس کی کوئی مقصدیت ہو, تفریح کے ساتھ ساتھ. مصطفیٰ اگر ایکشن فلم بھی ہو تو ایکشن کوئی سچویشن تو ہو, کوئی ریزن تو ہو کہ ایکشن کیوں ہو رہا ہے. وہ کلاشن کو مارے جا رہے ہیں اور 100 گولیاں لگ چکی ہیں, وہ بولے جا رہے ہیں, آدمی بولے جا رہے ہیں. اس میں ایسا نہ ہو کہ ایک فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ 10 سین آئیں گے, اس کے بعد ایک گانا آ جائے گا, پھر 5 سین آئیں گے, اس کے بعد ایک فائٹ آ جائے گی. اچھا وہ ایک ساتھ میرے بہت پیچھے پڑ گئے انٹرویو میں کہ نہیں آپ کریں گی تو کیا طریقہ ہے. کہ میں نے ان سے کہا, جب بہت وہ میری پیچھے پڑ, تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے, اگر آپ یہ سوچتے ہیں, خدا نہ خواستہ میں اس میں کوئی برائی نہیں, اگر ضرورت ہے تو پورا سر سفید, جو میری ایج ہے, اگر میں اس ایج میں جس طرح ہوں اس طرح سے میں کام, لیکن سبجیکٹ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہو پورا. اور میں نے کہا ڈائریکٹر سلیمان ہو, تو میں نے کہا میں کہانی A1 ہو, تو میں نے کہا ٹیم ورک, تو میں نے کہا شاید میں سوچ لوں, کیونکہ وہ اتنا پیچھے پڑے ہوئے تھے. بس کہ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بلکہ اس سلسلے میں میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ ایک تو یہ آپ کا خود اسکرین پہ آنے کا, نمبر 2 ایک علیزے پروڈکشنز ہوا کرتی تھی. بالکل بالکل, اس کو اگر آپ اس کا ایک مقصد جاری تھا, رکھیں, بالکل اس کا ایک مقصد تھا, جاری رکھیں تو بہت بڑی خدمت ہوگی, علی کی روح خوش ہوگی. ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے گرینڈ سن جو ہیں جی وہ کچھ چھوٹی فلمیں بناتے ہیں. جی بالکل میری مرضی کے خلاف, میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس لائن میں آئے. میں سچ, ایک میری یہ ہے کہ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, بات سچی کرتی ہوں. تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو اس بات پہ بحث ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے کرنا ہے, تو علی نے کہا تم کیوں روک رہے ہو اس کو. میں نے کہا یہ کیا کرے گا, یہاں فلم انڈسٹری ویسے ہی ختم ہوئی. تو اس بچے نے کہا کوئی ضروری تو نہیں کہ میں یہاں ہی کام کروں, میں ہالی ووڈ میں جا کے کام کروں گا. میں نے کہا تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا, کہتے میں وہاں سے سیکھ کے واپس آ جاؤں گا. لیکن جی اس بچے نے ثابت کر دیا اس 5 سالوں میں کہ وہ ماشاءاللہ سے اس اتنا ٹیلنٹڈ, اس نے اپنی چھوٹی سی بھیا اپنے ہینڈی کیمرے سے فلم بنائی. وہ فلمیں پتہ نہیں یہ جو نام لیں گے, جی آپ فیسٹیول فلم, جی اے ٹی وی پہ اس کا فیسٹیول ہوا, اور اس کو اس کی فلم کو بیسٹ ایوارڈ دیا گیا, اور 25,000 روپے. وہ 25,000 جب اس کو ملے اور ایوارڈ ملا تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اور دینے والے کون تھے, حسن عسکری اور سید, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرا نواسا ہے. کیونکہ جب میرے ہاتھ سے ایوارڈ دینے میں جا کے اس کو گلے ملی تو تب ان کو پتا چلا کہ یہ میرا نواسا کون ہے. اچھا سنو, اس کی وہ جو فلم تھی, وہ یہاں سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے فرانس سے, وہ وہاں لے گئے, وہاں وہ فلمیں دکھائیں, وہاں سے اس کو انویٹیشن آ گیا. نہیں سوری, انڈیا, پہلے انڈیا سے انویٹیشن آ گیا. یہ انڈیا چلا گیا, وہاں پہلے فیسٹیول میں انوالو رہا, پھر اس نے 20-25 دن وہاں ورکشاپ بھی کیا. میں نام یاد اس وقت نہیں آ رہا, بہت بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ. وہاں سے ایک فرینچ آیا ہوا تھا, اس نے اس کی فلمیں دیکھی, وہ فرانس لے گیا.
फ्रांस से इसको इनविटेशन आ गया कि आपकी फिल्में चलेंगी, शॉर्ट मूवी, वहाँ ये चला गया। तो मुझे वैसे मैं व्यू करती थी, लेकिन मुझे अंदर से खुशी हो रही थी कि ये बच्चा खुद ही कोई रुझान इस तरफ से है।